آج ہم جو بیٹھے ہوئے صرف آپ ہی نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ نہ جانے کتنے کروڑوں آدمی کروڑوں عاشق رسول بیٹھے ہوں گے، اور اس وقت بریلی شریف کی سرزمین پر لاکھوں عام خان اس وقت موجود ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے جب پور شریف ہوتا ہے تو لاکھوں کا مجمع روڈ ہی پر کھڑے ہو کر اپنی اپنی نیاز و مرضیاں لے کر کھڑے ہو جاتے، اور جہاں نظر اٹھاؤ آدمی آغالی اور فاضل یہ کرم و سوال ہے جو نبی کی رسالت بیان کرتے کرتے اپنی پوری عمر کاٹ دی، اس کا ذکر گناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے بھی ذکر کیا اس کو سنہرے کاغذ پہ بھی لکھا جائے۔ حضرت ابوبکر نے یہ ذکر کیا تو آج صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا تو فاروق اعظم، جن نے بھی اللہ کے رسول کی رسالت کو بیان کیا اور سمجھا، خدا کی قسم اس کی القاب میں چار چند ہے۔ خود امام احمد رضا خان فاروق بریلوی کو دلاتا ہے 1857 عیسوی میں 25 صفر مصفر بریلی شریف کی سرزمین پر پیدا ہوا۔ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی جب ہوئی تو ان کے والد صاحب نے بسم اللہ خانی کروائی، اور بسم اللہ خانی کروائی ہے تو 5 سال پورا نہیں ہوا تھا، آپ ناظرہ کر لیا۔ آج یہاں کے بچے اگر دیکھا جائے تو 4 مہینے میں مثلا قرآن کے اوپر کی بات ہے الف با بھی صحیح سے نہیں جانتے، مگر وہ مرد کلندر 4 مہینے کچھ ناظرہ تھا، قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھتے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ جب 6 سال کی عمر ہوتی ہے سب سے پہلی جو تقریر کی ہے تو میلاد مصطفیٰ کی ہے۔ وہ 6 سال کا بچہ جس کو ابھی بولنے کا ڈھنگ صحیح سے نہ آئے، وہ 6 سال کی عمر میں میلاد مصطفیٰ پر 1 گھنٹے کی تقریر لوگوں کے درمیان کی ہے۔ امام احمد رضا کھانا کرتے تھے، امام احمد رضا سوتے کرتے تھے، آپ کب آرام کرتے تھے، آپ کب لوگ احباب سے جڑتے تھے۔ اتنا اگر ان کی ہسٹری کو پڑھا جائے تو پتہ چلے گا کہ آپ ایسا بھی کوئی مرد کلندر ہوا ہے جو نبی کی نعت کو لکھا، جو نبی کی شان کو لکھا، اعلیٰ حضرت نے جو جو کام کیا اس کے لیے وقت چاہیے، زمانہ چاہیے، اس کے لیے کئی سال چاہیے، مگر اعلیٰ حضرت نے کم وقت میں 1000 کتابوں کو لکھا، 1000 کتاب کے رائٹر بن گئے، اور 1000 کتاب اس وقت آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھی۔ آج تو مشین کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، 1000 کتاب کو یوں ہی لکھ دی جائے، مگر اس وقت آپ نے نہ تو کوئی مشین نہ تو کوئی آلہ کا آپ نے سہارا لیا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی وہ شان تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرامت آپ کو دیکھی کہ دونوں ہاتھ سے آپ لکھتے تھے، دونوں ہاتھ سے لکھتے تھے، اور عقل اتنی تیز تھی کہ اگر کوئی لفظ ایک ہاتھ سے لکھتے تو وہ حرکت ہم لکھیں گے تو ایک ہاتھ رک جائے گا، دوسرا ہاتھ کام کرتا، مگر اعلیٰ حضرت ایک فتویٰ ایک ہاتھ سے لکھتے، دوسرا فتویٰ دوسرے ہاتھ سے۔ یہ عقل کتنی تیز تھی کہ دونوں فتوے میں 2 حدیث الگ، 2 قرآن کی آیت الگ، 2 بحث الگ، اس کے بعد نظریہ کتنا اچھا۔ جب کوئی مفتی اکرام ان کے فتوے کو اٹھاتا تو اش کرنے لگتا۔ 13 سال کی عمر میں، ابھی 14 سال کی عمر میں نہیں، 13 سال کی عمر میں لوگ اپنے بچوں کو مدرسے کا منہ دکھاتے ہیں، اس عمر میں لوگ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، مگر احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر آپ نے 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا ہے، پہلا فتویٰ دیا ہے۔ جب پہلا فتویٰ دیا ہے تو آپ کے والد صاحب بہت بڑے مفتی تھے، اس وقت کے بڑے جلیل قدر جو ہے عالم تھے۔ جب ان کے ہاتھ میں وہ فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا، 13 سال کی عمر کیا رہی ہوگی، 13 سال کی عمر، 13 سال کی عمر کے بچے کا فتویٰ اٹھا کر دیکھا ان کے والد صاحب نے تو سر کی پگڑی کو اتار دیا اور کہا اے امام احمد رضا، اے میرے بچے، آج سے فتویٰ نویسی کا کام تم کرو گے، آج سے میری مسلک پہ تم بیٹھو گے، میری پگڑی تمہارے ساتھ۔ یہ امام احمد رضا 13 سال کی عمر پہلا فتویٰ دیا۔ اعلیٰ حضرت کو جو سمجھ جاتا ہے تو وہ عاشق رسول ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا
کہ یہ بتائیے کہ فرض افضل ہے کہ سنت افضل ہے، یعنی فرض افضل ہے کہ سنت افضل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا فرض افضل ہے۔ تو اس شخص نے کہا اور کس سے سوال کرنا اعلیٰ حضرت سے؟ کہا کہ تب وضو میں پہلے سنت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فرض تو چہرہ دھونا ہے، کوہنی سمیت ہاتھ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، اور ٹکنے سمیت پاؤں دھونا ہے، یہ پہلے آپ لوگ سنت بھی کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی، اس سے پہلے تو آپ سنت ادا کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر یعنی فرض سے بہتر سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عشق کا چشمہ لگا کر بولا کہ سنت، ابھی تم سنت کو نہیں جانتے، یہ میرے مصطفیٰ کا عمل ہے، میرے مصطفیٰ کے عمل میں برکت رکھی گئی ہے، اللہ نے رحمت رکھی ہے اور فضیلت رکھی ہے۔ کیوں سنت؟ کہا کہ اگر علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے ٹچ کر لو، پہلے پانی گرم اور ٹھنڈے کی تاثیر پتہ کرو، کہیں اتنا ٹھنڈا پانی تو نہیں کہ تمہارے چہرے کو نقصان پہنچائے، اتنا گرم پانی نہ ہو کہ تمہارے چہرے کو نقصان پہنچائے۔ اب ہاتھ لگا کر چیک کرو گے تو پتہ چل جائے گا ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت نے جب کلی کی ہے تو وہاں بھی بتا دیا ہے کہ ذائقہ چینج کرنا ہو، پانی کا ذائقہ چینج نہ ہو، کہیں دیکھو تو کڑوا تو نہیں ہے، کہیں ایسا دیکھو تو اس کے اندر مٹھاس تو نہیں ہے، کہیں ایسا دیکھو تو اس کے اندر تیکھا پن تو نہیں ہے۔ اگر پانی میں چینجنگ ہوئی تو چہرہ نہیں دھو سکتے، وضو نہیں اسے کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے کلی جو کی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب پانی وضو کرنے کے لائق ہو۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ناک میں پانی کیوں ڈالا؟ جب ناک میں پانی ڈالا تو پتہ چلا کہ اب اس سے پتہ کرو کہ اس میں بو تو نہیں آ رہی ہے، مہک تو نہیں آ رہی ہے، کہیں پانی گندا تو نہیں ہے۔ جب ناک میں پانی ڈالو گے تو پتہ چل جائے گا کہ اب پانی گندا نہیں ہے، صاف ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ فرض سنت کرو گے تو فرض کے لائق ہو جائے گا، سنت ادا کرو گے تو وہ پانی فرض کے لائق ہو جائے گا۔ اب چہرہ بھی دھو سکتے ہو، کوہنی دھو، مسح کرو، پیر دھو، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم ہے۔ اب سنت اور فرض میں یہی مسئلہ ہے کہ سنت کو ادا کرو گے تو فرض نکل جائے گا، فرض آلریڈی ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کرو، مصطفیٰ جان رحمت کی عاشق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو اس وقت لاکھوں عاشق کی ہجوم بریلوی شریف میں موجود ہوگا، اور جنہیں جانا ہوگا جا کر دیکھے گا۔ خدا کی قسم، جب انسان وہاں پہنچتا ہے، قدم رکھتا ہے اسٹیشن پر، تو قدم رکھتا بعد میں ہے، بو پہلے آ جاتی ہے، عشق کی ایک چاشنی بڑھ جاتی ہے کہ یار وہ مرد کلندر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو ہمیشہ نبی کے شان کے خلاف بات نہیں کی، بلکہ احمد مصطفیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ ماں لکھو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل سرما کہوں تجھے۔ بچوں کا خیال رکھا، مصطفیٰ جانا رحمت کے بچوں کا جب خیال رکھا تو کہا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے، نور تیرا گھر آنا نور کا۔ اب ذرا غور کریں، وہ عاشق رسول، عاشق رسول بہت سارے ہوں گے، ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہیں عاشق رسول، مگر ہمارے جیسے عاشق رسول کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ ہم تو اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگا جاتا ہے ہمارا قدم، مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عشق دیکھیے، بیماری طاعون کی بیماری پھیلی، اس وقت لوگوں کے گلے میں یہ تھوڑا نکلتا تھا، اور اس وقت اس تھوڑا اگر وہ بن جاتا تھا، پھولتا تھا تو موت ہو جاتی تھی۔ جیسے ہمارے دور میں کرونا گزرا، جس کو کرونا ہو جاتا تھا تو لوگ مر جاتے تھے، اسی طریقے سے اس دور میں وبا پھیلی تھی، وہ کوڑے کی شکل۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو ہوگی، اعلیٰ حضرت نے اس وبا سے پہلے دعا پڑھ لی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر یہ آیت پڑھ لو گے یا یہ دعا پڑھ لو گے تو تمہیں اس مرض سے جان اور موت اور نقصان نہیں ہو۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے پڑھ لیا۔ اب اعلیٰ حضرت کو جب ہوا نا تو طبیب، بڑے بڑے طبیب آ گئے، یہاں تک علماء فرماتے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان بند ہو گئی، یعنی بول نہیں پا رہا، کچھ کھا پی نہیں پا رہا صحیح سے۔ تو طبیب لوگ آنے لگے، طبیب کہتے کہ وہی مرض ہے، وہی وبا ہے، اس سے دور رہے، اس سے سب لوگ دور رہے تھوڑا، اور یہ وبا وہی ہے جو پھیلی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں، یہ وہی وبا ہے، آپ مانے چاہے نہ مانے، طبی اعتبار سے وہی مرض ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے احسان کیا، حضرت یہ وبا، یہ جو بیماری ہے یہ وہی بیماری ہے۔ تو اب امام احمد رضا نے فرمایا کہ اے میرے مریدو سنو، یہ مرض ہوگا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا۔ کہانی طبیب نے کہا کہ وہ مرض ہے اور موت
عامی ہے، اور اس سے لوگ جو بھی ہو جاتی ہے بیماری وہ مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں طبیب کی نہیں مانتا، میں حبیب کی مانتا ہوں۔ میں طبیب پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتا ہوں، میں اپنے حبیب پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں نے حبیب کی حدیث پڑھی ہے کہ جو وبا سے پہلے، وبا آنے سے پہلے یہ دعا کر لے تو اسے یہ مرض نقصان نہیں پہنچائے گا، اگر یہ مرض مجھے نقصان پہنچائے گا تو میرے حبیب کی بات غلط ہو جائے گی۔ خدا کی قسم وہ رقص میں آتے آنسو بہتا ہے، اور اگر کہا کہ اگر طبیب کی بات صحیح ہو گئی تو میرے مصطفیٰ کی شان میں کمی ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کی طرف لو لگاتے ہیں، رب کی طرف لو لگاتے ہیں، علماء جانے رحمت خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے احمد رضا پریشان کیوں ہو، میری حدیث تم نے پڑھی ہے، جاؤ یہ کھا لینا، اور جب کھاؤ گے تو تمہیں ایک الٹی ہوگی، اس سے تمہارا مرض صحیح ہو جائے گا۔ آپ بیدار ہوتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ کالی مرچ لے کر آؤ، اپنے خادموں سے کہتے ہیں کالی مرچ لے کر آؤ۔ لوگوں نے کہا کہ امام احمد رضا خواب سے بیدار ہو کر یہ کالی مرچ کیوں منگوا رہے ہیں، کھانے کی دور بات ہے، پی نہیں پا رہے ہیں، کالی مرچ کیسے کھائیں؟ کہا کالی مرچ لے کر آؤ۔ جیسے کھایا ہے کالی مرچ، چبلایا ہے، اور چبلانے کے بعد جب نگلا ہے اسے تو ایک فکر ہوئی، ایک الٹی ہوئی، اور الٹی کے ساتھ ساتھ سارے خون مواد باہر آ گئے اور وہ بیٹی ختم ہو گئی۔ جب کچھ دن بعد طبیب آتا ہے، کہتا ہے کہ خدا کی قسم جتنے لوگوں کو یہ بیماری آئی ہے میں نے جن کو دیکھا ہے اور جن کو کہہ کر آیا ہے وہ انتقال ہو گئے، وہ کفن اور قبر کے لقمہ بن گئے، آپ کیسے بچ گئے؟ کہا میں نے عشق رسالت کی گٹی پی ہے، میں نے حدیث مصطفیٰ کی گٹی پی ہے، میں تم پر نہیں بھروسہ کرتا ہوں، مصطفیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا آخری وصیت میری سن لو۔ میری وصیت تو بہت ساری ہے، میری وصیت جو تھی میں نے کہہ دی کہ غریبوں میں اچھے کھانے کھلانا۔ اس وقت امام احمد رضا نے کہا کہ اس وقت جب میرا وصال ہو جائے تو غریبوں کو اکٹھا کرنا، اور جو نعمت ہوگی اچھی سیخ کباب، وقت جو بھی سکنجی تھی، ساری چیزیں نعمت بتا دی، اور کہا جتنے بھی غریب غربا ہوں گے بریلی شریف میں سب کو بلا کر میرے ایصال ثواب کے لیے انہیں کھلا دے۔ تبھی نہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب وصال ہو جائے تو اچھی نعمت تقسیم کر کے غریبوں میں کھلائے گا، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہی کھا لیتے ہیں، ہمیں تو اچھے لوگوں کو بلا کر کھلا دیتے، نہیں غریبوں کو تقسیم کرے، اچھی نعمت کھلائے تاکہ اس نعمت کو جو نہیں کھائے ہوں گے اس وقت جو کو آئیں گے، جو بھائی کبھی سیخ کباب سے بھیٹ نہ ہو، کبھی بڑھیا کھانے سے بھیٹ نہ ہوگا، کھائے گا دل سے دعا دے۔ اعلیٰ حضرت اس وقت سوچ رہے، اعلیٰ حضرت نے آخری وصیت کی کہ سنو، آخری وصیت میری یہ ہے کہ یاد رکھو اگر تم میں کوئی بھی آ جائے، بڑا سے بڑا عالم آ جائے، بڑا سے بڑا متقی پرہیزگار آ جائے، تمہیں اگر خبر نہ ہو کہ وہ کیسا آدمی ہے، اگر اس کے منہ سے تم نے ذرہ برابر میں میرے مصطفیٰ کی شان کے خلاف سننا تو اس سے دور ہو جائے، اس سے دوستی مت رکھنا، اس سے رشتہ مت رکھنا، ذرہ برابر بھی اگر شان کے خلاف ہو مصطفیٰ کو تو سمجھ لینا، مت جاننا کہ مصطفیٰ کا غدار ہے، مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔